قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا، نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت، نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا، نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت، بھلا پھر بتائے کوئی مجھ سے اتنا، بھلا پھر بتائے کوئی مجھ سے اتنا، مثال محمد دکھاؤں میں کیسے، بہت دشمنوں نے بدی ان میں ڈھونڈی، بڑی کوششوں پر بھی پائی نہ کوئی، بہت دشمنوں نے بدی ان میں ڈھونڈی، بڑی کوششوں پر بھی پائی نہ کوئی، میں شیدا مشتاق و مداح ان کا، میں شیدا مشتاق و مداح ان کا، بتاؤ بتاؤ بتاؤں میں کیسے، درود و سلاموں کی بارش ہو یا رب، نبی مکرم شفیع الورا پر، درود و سلاموں کی بارش ہو یا رب، نبی مکرم شفیع الورا پر، جمال اس دعا پر قلم روکتا ہے، جمال
پوری عالم انسانیت اگر کسی چیز کی ضرورت مند ہے تو وہ رحمت للعالمین، خاتم النبیین، اولین و آخرین کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، اسوہ حسنہ، حیات مبارکہ اور آپ علیہ السلام کی پوری عالم انسانیت کے لیے نجات، فلاح اور کامیابی، سرخروئی اور سربلندی پر مشتمل عظیم الشان تعلیمات سے واقفیت اسی مبارک ترین تعلیمات میں ہے۔ یہ بہترین اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پوری تاریخ انسانی میں دنیا میں سب سے بہترین تبدیلی اگر کسی ذات بابرکات کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہے اور ایک صالح انقلاب جس ذات گرامی کے ذریعے سے دنیا میں آیا، پوری تاریخ انسانی میں وہ سب سے عظیم الشان انقلاب میرے اور آپ کے آقا، اولین و آخرین کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اس کی گواہی ان کو ماننے والوں نے تو دی ہی، نہیں ماننے والے دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی پیارے نبی علیہ السلام کے اس عظیم الشان کارنامے کو تسلیم کیا ہے۔ اس لیے آج اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، پورے عالم انسانی کو، صرف ہندوستانیوں کو نہیں، پوری دنیا بھر کے لوگوں، صرف ایسے ملکوں کو نہیں جن پر حکمران مسلمان ہیں، بلکہ ان تمام ممالک کو جس میں کوئی بھی حکمران ہو، پوری عالم انسانی کو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس مبارک ذات گرامی کی حیات طیبہ کے بارے میں، آپ کے کارناموں کے بارے میں، آپ کی تعلیمات کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں جانیں، سمجھیں، سیکھیں، معلومات حاصل کریں۔ اس کی ضرورت ہے سب کو۔ اس لیے یہ ایک نہایت ہی مستحسن اقدام ہے کہ ہمارے علماء کرام اور ہماری متعدد تنظیمیں اور خصوصیت سے جمعیت العلماء اس کاوش میں، اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیرت محسن انسانیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ لوگوں سے کرایا جائے، طلباء طالبات سے کرایا جائے، مرد و خواتین کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ اس کے لیے یہ سیرت کوئز منعقد کیا کرتے ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کوششوں کو لوگوں نے بہت پسند کیا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں طلباء اور طالبات نے اس سلسلے میں حصہ بھی لیا ہے، خواہ وہ اسکول کے طلباء ہوں، ہائی اسکول کے ہوں، اس سے زیادہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء ہوں، بلکہ نہ صرف مسلمان بلکہ برادران وطن میں بھی اس سے آگاہی کے سلسلے میں بڑی دلچسپی پائی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت خوش آئند علامت ہے بگڑے ہوئے حالات کو سدھارنے میں،
اور بے علمی والی زندگی میں پائی جانے والی خرابیوں کو درست کرنے میں یہ پاکیزہ تعلیم، یہ پاکیزہ سیرت، یہ پاکیزہ اسوہ سب میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ طلباء کی، طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے اس قسم کی تنظیمیں ماشاءاللہ انعامات بھی منعقد کیا کرتی ہیں۔ آج کے اس انعامی جلسے میں جو سیرت محسن انسانیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عنوان پر منعقد ہوا ہے، حاضر ہو کر اور یہاں کی آپ حضرات کی تعداد کو دیکھ کر بے حد خوشی اور مسرت ہوئی۔ آپ کی یہ دلچسپیاں، آپ کا یہ تعلق اور آپ کی یہ وابستگی انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ ماحول میں، معاشرے میں ایک صالح انقلاب کا سبب و ذریعہ بنے گی۔ اس لیے تمام حصہ لینے والے طلباء اور طالبات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اس جلسے کے منعقد کرنے والے اور اس کوئز سے متعلق جد و جہد کرنے والے اور طلباء میں مسابقہ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ سب کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ ان حضرات کی ان کاوشوں کو بے حد قبول فرمائے اور اس کے بہترین اثرات اور بہترین ثمرات ماحول میں مرتب فرمائے۔ چونکہ میرے پاس ابھی اسی وقت مجلس کا وقت بھی ہے جو ہر ہفتہ منعقد ہوا کرتی ہے، اس لیے اس میں شرکت کے لیے مجھے جانا ہے۔ اس لیے انہی چند گزارشات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے پھر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جتنے حاضرین ہیں وہ یاد رکھیں کہ سال تمام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، سیرت طیبہ کو دیکھیں، آپ کی تعلیمات حاصل کریں اور آپ کے اخلاق عالیہ سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی کوشش کریں کہ اس سے بڑی زینت دنیا میں کوئی دوسری نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے بھائیوں سے، بہنوں سے، مردوں سے، خواتین سے، طلباء سے، طالبات سے کہ صرف سال میں ایک آدھ مرتبہ نہیں بلکہ سال تمام پورے سال کے 12 مہینے آپ اس عظیم الشان ذات گرامی کی حیات طیبہ کا مطالعہ اور جاننے اور سیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم، صحیح عمل اور نیتوں کی پاکیزگی کے ساتھ کسی بھی کام کو انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ارے یہ حضرات ہیں۔ بیچ میں سے سوروں کا اعلان کیا گیا تھا۔ اول کا انعام 10,000، دوم کا انعام 7,000، سوم کا انعام 5,000، اور یہ اعلان بھی ہوا تھا کہ 5 ترغیبی انعام مل جائے گے، 500 کے۔ لیکن بچیوں نے اس صورت میں بہت اچھا لکھا تو ہماری طبیعت اللہ کی ٹیم نے اور ذمہ نے سوچا کہ بچوں کو انعام بڑھا دیا جائے، تو ترغیبی انعام بھی 1,000 روپے کر دیے گئے اور 5 کے بجائے 7 بچوں کو دے دیں انشاءاللہ۔ تو جس کا بھی انعام آئے گا جو وہ کیا گیا تھا وہ تیار ہو کر بیٹھے، ان کا نام لیا جا رہا ہے، وہ آ کر ادارہ صوت القرآن حیدر نگر، حیدر نگر سامنے یہ بھی ڈالنا ہے۔ جی حضرت تھوڑا سا اے لڑکے اے بابا ادھر متوجہ ہو جا، بعد میں فوٹو کھلا دیں، فوٹو بعد میں کھینچو۔ یہ بھی سلام ہائی اسکول کے طالبہ ہیں۔ یہ بھی ان کو دینا ہے۔ یہ بھی یہ آپ لوگ رہے نا
جزاک اللہ بولے تو یہ اعزاز بھی آپ کے ہاتھ سے ہو جائے. جو یہی اسکول کے اور دوسرے اسکولوں کے ذمہ داروں کو ہم نے دعوت دی تھی اگر مجمع میں ہے تو یہ اسٹیج پر تشریف لا لیں. جو حضرات ہم نے باقاعدہ اسکول کے ذمہ دار حضرات کو دعوت دی تھی ان سے گزارش ہے آگے اسٹیج پر کرسیوں پر آ کر بیٹھیں. پہلا انعام مروہ فاطمہ. مروہ فاطمہ اسکول ہے الائنس انٹرنیشنل اسکول بنت محمد عظیم اکرم. مروہ فاطمہ بنت محمد عظیم اکرم الائنس انٹرنیشنل اسکول. اگر کے اسکول کے ذمہ دار سر ہیں یا اپنے سرپرست ہیں وہ بھی آئے. مروہ فاطمہ 4 کلاس کی ایسا پلٹے بیٹھے تو پلٹے کیوں آتے یا ماشاءاللہ. ترغیب انعام کا مطلب ہے وہ بہت اچھا بھی ہے لیکن تیسرے درجے کے بعد چوتھے نمبر پر آئے ان کو 1000 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے. آج صدر محترم موجود ہیں کہ ہاتھ سے دے لیں. سیدہ ام ہانی بنت جابر درجے اول. أعوذ بالله سید صاحب کے صدر جمیل علماء کے احترام حضرت مولانا محمد صدر العاصمی صاحب کا مطلب سے حاصل کرنا. عائشہ فاطمہ اوپر چلی گئی. بچوں کو اس میں حصہ لیا اور بہت زیادہ اچھے انداز سے بچے اور بچیوں نے خوب محنتیں کی. یقیناً انعام نہیں مل رہا ہوگا سب کو لیکن یہ بہت بڑا انعام ہے کہ آپ کے بچے اور بچیوں نے صحابہ کی زندگی کو کم از کم یاد کر لیا. اس بہانے سے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک بڑا انقلاب اور بڑی معلومات حاصل کی ہے. بہت سے سرپرستوں نے یہاں تک کہا کہ یقیناً ہمارے لیے خوشی کی بات ہے ہمیں انعام ملے یا نہ ملے. ہمارے بچوں نے اور ہماری بچیوں نے جو رات و دن محنت کی اور بہت سی چیزیں یاد ہو گئی ہے. یقیناً یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت اور عقیدت کا تعلق ہے. ہمارا بچوں کا اور بچیوں کا حال اس وقت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہیں معلوم, حضور پاک کے ازواج اور ان کی بیٹیوں کے نام تک کا علم نہیں, صحابہ کی زندگیاں کیا ہیں اس کا علم نہیں.
جس کے نتیجے میں ان کی زندگیوں کے اندر بے عملی بدعملی کا معاملہ نظر آ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو مسابقے کیے جاتے ہیں اس کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے۔ انعام تو ایک ذیلی چیز ہے، ضمنی چیز ہے۔ جس بچوں کو انعام نہیں مل رہا ہے وہ ناراض نہ ہو۔ بہت بڑا انعام یہ ہے کہ آپ کو بہت بڑی معلومات حاصل ہو گئی ہیں، یہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی وہ زندگیاں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو اور آگے تک بڑھایا، جان و مال کی قربانیاں دی، اور صحابیات نے اپنی جان کا نذرانہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلی خاتون ہے، ہماری بہنوں کو یاد ہونا چاہیے، صحابیہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنا دین کے لیے سب سے پہلے خون بہایا ہے۔ ان کی صورتحال یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انہوں نے ایمان لایا، دین اور ایمان قبول کیا، شریعت پر وہ چلے، تو دشمنان اسلام نے ان کے ساتھ، بالخصوص ابو جہل نے ان کے ساتھ میں بہت بھیانک معاملہ اختیار کیا، اور ایسی صورت کہ گھوڑے سے ان کی ٹانگوں کو باندھ کر دوڑا دیا گیا، اور وہ گھسیٹتے ہوئے شہید ہوئی، اور اپنی زبان سے یہ کہنے لگی جاتے جاتے شہادت لیتے ہوئے، میں ایک اللہ کو ماننے والی ہوں، میں ایک اللہ کو نہیں چھوڑوں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا جو معاملہ تھا، اللہ نے قرآن کریم میں ان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ قرآن میں صحابہ کی عظمتوں کا تذکرہ ہے کہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار، ایک طرف تو کفار پر وہ سخت، اور دوسری طرف آپس میں مہربان اور رحم کرنے والے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ ہمارا مزاج بھی اس وقت یہ ہونا چاہیے، موجودہ حالات کے اندر اپنی نفرتوں کو مٹانا ہے، اپنی دشمنیوں کو ختم کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو صحابہ کو تھی، اپنے قلوب کے اندر اسی محبت پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان اسی وقت کامل ہوگا، ہمارا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جس وقت کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت پیدا کریں گے۔ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، کامل مومن اس وقت تک آدمی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ماں باپ، اولاد، تمام چیزوں سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، اور اپنے نبی سے سچا تعلق اور سچا عشق اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ اگر ہمارے درمیان ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا ایمان کامل ہوگا، رسول اللہ کی محبت ہمارے سینوں کے اندر پیدا ہوگی، تو یقیناً ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار بنیں گے، سچے پیروکار بنیں گے۔ ورنہ تو سچے پیروکار اگر ہم نہیں بنے تو ہمارا دین ناقص، ہمارا ایمان ناقص۔ دوسری بات، جمعیت علماء نے یہ انتظام کیا، اس کا مقصد یہی تھا کہ ہماری زندگیوں کے اندر صحابہ کرام اور صحابیات کی ادنا سی جو کیفیت اور محبت ہے وہ پیدا ہو، بلکہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچے اور بچیوں کو
سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرائیے، نبی کی سیرت کا، صحابہ کی سیرت کا یہ مطالعہ کرائیے، تاکہ وہ سیرت صحابہ بھی اپنی زندگیوں میں مضبوط کر سکیں اور اپنی زندگیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی اپنے اندر وہ کوشش کر سکیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس طرف بھی خاص توجہ کرنے کی کوشش کریں۔ میں یہاں اسکول کے بہت سے ذمہ دار ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے اسکولوں کے اندر بہت زیادہ اس پروگرام کو اور اس نظام کو اور اس امتحان کو منعقد کرنے کے لیے بڑی جافشانی سے کام لیا، بڑی محبت اور خلوص سے انہوں نے کوششیں کی۔ اس کے ذمہ دار حضرات اس وقت یہاں کچھ احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کی خدمت میں کچھ محبت بھرا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تو بہت کام کیا الحمدللہ صحابہ کی محبت میں، بچوں کو دین سکھانے کی کیفیت میں، اور اس میں سے کچھ احباب یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم ان کا استقبال بھی کرتے ہیں اور ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آگے کی کارروائی کو چلائیں گے انشاءاللہ۔ جو بچوں کے جونیئر کے بچوں دے دیں گے، کیا نامہ نہیں ہے اس میں، نہیں لگا سک رہے گا یہاں سے جونیئر کے جو بچوں کے اسکولوں کے اعتبار سے انعام ہے وہ بھی دے دیا جا رہا، چونکہ وہ بعض بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دینے کے بعد انشاءاللہ آگے کی کارروائی دو نکال کر رکھو۔ ہانیہ انجم صفا اسکالر اسکول، ہانیہ انجم صفا اسکالر اسکول، محمد ابو بکر صفا اسکالر اسکول، جلدی جلدی یہاں پر آ جائیں، ان کے کوئی سرپرست ہیں تو لے لیں۔ آگے کبھی بولتے ہیں منتشا عذرا پبلک اسکول، منتشا عذرا پبلک اسکول، محمد انس الدین قریشی عذرا پبلک اسکول، یہاں اسٹیج کے پاس آ جائیں جلدی جلدی۔ چلو اب دیتے رہو، کیا نام ہے آپ کا؟ منتشا، چلیے وہ تو دے دیا نا۔ انس الدین، آپ کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صفا اسکالر، آئیے۔ وہ تو لے لیا نا، سند وغیرہ تو لے لیا نا، باہر تھی نا، لے لینا تھا۔ محمد انس الدین، ابو بکر، ادھر سرٹیفکیٹ کہیں کو نہیں لیا وہ لوگ۔ یہ باری ایس پی ایل، کیا نام؟ شیخ عبد الرحمان۔ سلیم بھائی آئیے، آگے آئیے سلیم بھائی۔ سرٹیفکیٹ باہر سے لے لو آپ۔ یہ عبدالہادی ہیں۔ باہر سرٹیفکیٹ لے لو جا کے، سرٹیفکیٹ آف میڈلس۔ کیا نام ہے؟ مریم النساء۔ عریبہ فاطمہ محمد، ایم ایس کریٹو۔ عریبہ فاطمہ کون ہے؟ محمد آئے، عریبہ آئے جی۔ باہر سرٹیفکیٹ لے لو جا کے۔ عریبہ فاطمہ، آپ کا نام کیا ہے؟ سفورہ مہروش۔ سرٹیفکیٹ باہر لے لیے، سرٹیفکیٹ اور پھر گلے میں ہے نا، حافظ ٹھیک۔ توحید احمد اذان اسکول، اذان اسکول، عبد الرحمن ملت ماڈل اسکول، زوہا فاطمہ، مریم فاطمہ، عائشہ گرلس اسکول۔ یہ جلدی آ جائیں یہاں پر، اسٹیج کے پاس آ کر یہ انعام لے لیں۔ سدرا شمشیری، سدرا شمشیری حیدرآباد اسکول، محبوب خان، محبوب خان
محبوب خان. ماریا کوکب. زوہا فاطمہ. یہ ادھر لے لو. چلیے سرٹیفکیٹ لے لیے, باہر سے لے لو سینٹر پہ سے. کیا نام ہے بیٹا؟ ہاں مریم فاطمہ. ہمارا نام کیا ہے؟ کیا ہے نا؟ ہاں ان کا نام سدرا. ماریا کوکب. چلو بیٹا. عبد الرؤوف صاحب. آپ کا نام؟ سدرا. سدرا سمیر شمشیر. کون ہے آپ؟ ماریا کوکب. سدرا شمشیری. عائشہ فاطمہ. سیدہ سہریش مبین پرنسس اسکول. نکھت فاطمہ. سمرہ تبسم. کیا نام ہے؟ نکھت فاطمہ. لے لیجیے, آئیے آگے آئیے. چلو بیٹا. سرٹیفکیٹ لے لیے. چلیے. وہاں سے لے. سمرہ تبسم. سمرہ تبسم. سید ارمان. علینا. صدیقہ فاطمہ. عبدالحسن. ایسے ہی ناگرجنا ہائی اسکول جو کہ اس کے ذمہ دار جناب حکیم صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ ادھر آئیں اور ناگرجنا ہائی اسکول ہائی اسکول کے ذمہ دار جناب حکیم صاحب کو تحریت پیش کی جائے. عائشہ ہائی اسکول کے ذمہ دار جناب حکیم صاحب تشریف فرما ہیں. اوپر مت جائیے, نیچے بیٹھو. حضرت صاحب کی تحریت کی ہے. ہم نے ایک دوسرے حصہ بھی لیا ہے. اس سے ذمہ دار جنرل علماء پیریڈر خدمات کے نائب صدر حضرت مولانا حافظ محمد غوث رشیدی صاحب برکات عالیہ کی شان پوشی اور میمنٹو پیش کیا ہے. ہائی اسکول کے بچے بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی آپ حضرات کو بار بار کہا جا رہا ہے جس کے انعامات ہو چکے ہیں دنیا میں وہ جا سکتے ہیں. ابھی تو یہاں بیٹھے ہوئے ہائی اسکول کے شانیت پیش کرنے کے لیے سٹی جمعیت علماء تلنگانہ حیدرآباد کے تحت میں مقرر کیا گیا ہے. اس پروگرام میں آپ لوگوں کو اس بات کی مبارکبادی دینی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اسلامی عقائد سے آراستہ کرنے اور اسلامی عقائد کے سلسلے میں ان بچوں کی اچھی اور بہتر معلومات فراہم کرنے کے لیے
जमीयत उलमा के रियासती जमीयत उलमा के तहत सिटी जमीयत उलमा ने जो कोशिश की है और तलबा में इसका शऊर पैदा किया है, इसमें आप लोगों का हिस्सा लेना काबिल मुबारकबाद है। ये एक ऐसा दौर है जिस दौर में दीन से दूरी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और मुसलमान अपने बच्चों को हर तरह की खैरख्वाही कर रहे हैं और करना भी चाहिए। जिस्मानी एतबार से, सेहत के एतबार से, खिलाने पिलाने के एतबार से, पहनाने के एतबार से, उनको स्कूल एजुकेशन कराने और पढ़ाने के एतबार से, हर एतबार से अपने बच्चों की तरक्की और तरबियत की माँ बाप को फ़िक्र है। लेकिन इस दौर में वो फ़िक्र ख़त्म हो गई जो किसी ज़माने में सबसे बड़ी फ़िक्र थी, और वो है अपने बच्चों के अक़ायद और उनके ईमान को सलामत रखने की फ़िक्र, उनके दीनी ख़यालात को दुरुस्त रखने की फ़िक्र। हालात ज़माना और दुश्मनान इस्लाम की साजिशों से अपने बच्चों के जहनों को, उनके दिलों को महफूज रखने की फ़िक्र, ये आम तौर से इस दौर में ख़त्म होती चली गई। ये काम कि अहलुस्सुन्नत वल जमात के क्या अक़ीदे हैं, ये काम कि मुसलमानों को अल्लाह, उसके रसूल, उनके सहाबा, उनके अज़वाज, उनके अहले बैत अतहार के साथ क्या अक़ीदा रखना चाहिए, कैसे मोहब्बत रखनी चाहिए, ये सिखाना वालिदैन का काम था। लेकिन जब वालिदैन ने इस काम को छोड़ दिया तो फिर उलमा को फ़िक्र करनी पड़ी। दीनी तंजीमों और जमातों ने इस मसले को अपने हाथ में लिया और कोशिश की कि बच्चे अगर वालिदैन से नहीं सीख पा रहे हैं तो हम ऐसे असबाब बना दें जिनसे बच्चों के अक़ायद दुरुस्त हों और वो अपने दीन के बारे में सही मालूमात हासिल करें। याद रखिए, अपना दीन ना जानने से बड़ा जुर्म और कसूर कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। ये सबसे बड़ा जुर्म है कि आदमी अपने दीन ही से बेखबर हो, अपने अक़ीदे और अपने मज़हब ही को ना जानता हो। इस वजह से कोशिश की गई कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, जिन्होंने उम्र भर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफ़ा की और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद उनके दीन के मुहाफ़िज़ और नासिर और उनके दाई बने और दीन को हम तक पहुँचाने में मददगार बने। उन हज़रात के बारे में हमारा क्या ख़याल होना चाहिए, उनके बारे में गलत फहमियों से, उनके बारे में बदगुमानियों से अपने आप को और अपनी औलाद को महफूज रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के वास्ते जमीयत उलमाए हिंद ने गुज़िश्ता 2 महीने से जो मुसलसल कोशिश की है और जिसके नतीजे में शहर के ये सैकड़ों बच्चे, हज़ारों बच्चे इसमें हिस्सा लिए हैं और ले करके उन्होंने उनके बारे में जाना है। ख़ास तौर से हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन, जिनको हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा मुआविन, मददगार, आशिक़ सादिक़ मानते हैं, और उनमें भी ख़ास तौर से शेख़ैन किराम सिद्दीक़ अकबर उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जिन्होंने हय्यन व मय्यतन अपने नबी का साथ नहीं छोड़ा, ज़िंदगी भर वो नबी के साथ रहे और उसके बाद भी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही में हैं और उन्हीं के मुहाफ़िज़ और उन्हीं के निगहबान बने हुए हैं, खिदमत में पड़े हुए हैं। इसलिए हम उनको बहुत अक़ीदत व एहतराम की नज़र से देखते हैं और हम अपने दिल में उनकी मोहब्बत रखने को अपने ईमान के कमाल के लिए ज़रूरी समझते हैं। इसलिए तमाम मुस्लिम बच्चों को इस हकीकत से वाकिफ़ होना चाहिए और इससे बाखबर रहना चाहिए। इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है और लेकिन इस किस्म के प्रोग्राम जो मंज़र बना लेते हैं ख़ुद हमारे आने वालों की वजह से, तो उसमें बस इतनी कुछ बातें
بطور تبرک کے اور بطور آپ لوگوں کی تہنیت کے اور بطور سٹی جمعیت علماء کے ان محنت کرنے والوں، کوشش کرنے والوں اور تیاری کرنے والوں، پھر اس کے بعد امتحان لینے والوں اور پھر اس کے بعد نتائج نکالنے والوں اور ان انعامات میں حصہ لینے والوں سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اور اس وقت ہمارے درمیان میں ریاستی جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری بھی موجود ہیں، دیگر ذمہ داران بھی موجود ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ آپ کو خطاب کریں گے۔ میں یہی چند باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، آپ کو بھی تہنیت پیش کرتا ہوں اور ذمہ داروں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس سلسلے کو مزید وسیع بنا کر ملت اسلامیہ کے اب یہ ہائی اسکول کے انعامات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے تھے۔ یقیناً آپ کا سفر اور آپ کے سفر کی یاد ہے۔ یہ انعامات کی تقسیم کے بعد انشاءاللہ آپ کو باہر کاؤنٹر پر جو انعامات جس میں ملیں گے وہ سرٹیفکیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ کے ہاتھ سے لیا جائے۔ دوسرا انعام 10,000 کا ہے۔ فاطمہ زہرا سید اللہ احمد صاحب پبلک اسکول یہاں تک انعام اول 15,000 کا ہے۔ محمد زید معین عارف معین سری زیدیہ اسکول۔ جزاک اللہ خیر۔ اور اسی طرح 7 انعامات 1,000 کے ان لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ پہلا 14 نمبر پر جو آئے ہیں، دوسرا 5 نمبر پر لطیف انعام مصطفیٰ احمد خان احمد علی خان۔ اقرا ترنم بنت محمد خالد صاحب
अब्दुल रहमान आरिफ मोइन 6th class Sri Chaitanya School. प्रिंसेस हाई स्कूल का भी ऊपर भेजा जा रहा था और तो आए भी दे दे मोहम्मद मुसम्मिल अहमद फिरदौस मुसम्मिल मास सेट मास ये जो इनाम दे रहे बाहर जो है अपना मेरे नाम सर्टिफिकेट बाहर पढ़ रहा है फैजान उद्दीन बेरिस्माल गुलाबर मुश्तबा हसन बेरिस्माल गुलाबर मोहम्मद हसन ग्रीन बे स्कूल जोहा कॉलेज जबीर जमीन इकरा स्कूल आयशा फातिमा एसपीएल सैयदा खैरुन्निसा उमेरा फातिमा एमएस तो बैक करो हो जाता है अपने बैक आ जा देखो मेरा हो गया सैयदा खैरुन्निसा का नाम आया ये आवाज नहीं क्या बोल इसमें अपना मिलने में मुश्किल हो जाएगा चल आफिया सफरी इमादुद्दीन रानिया येना इकरा मिना अमीना फातिमा सीतापुर मंडी एमएस आयशा फातिमा एसपीएल नुसरत अहमदुल्लाह फातिमा दो है क्या
सीधी लगती। बैठ जाओ बैठ जाओ। इंटर डिग्री के तलबा आ जाए जल्दी। फीफा नूरी शाहीन जूनियर कॉलेज। फीफा नूरी फीफा नूरी शाहीन जूनियर कॉलेज। इधर आके देखना इनाम हासिल कर। मोहम्मद अयान बेग सुल्तानपुर कॉलेज। अब्दुल वदूद सफा जूनियर कॉलेज। मोहम्मद मुशक्किर मुमताज कॉलेज लपेट। अपने सेंटर से अपना सर्टिफिकेट और मेडल हासिल कर आप जा सकते हैं अवसर। खवातीन बनाएंगे आप उधर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सिटी जमीयतुल उलमा की जानिब से सहाबा क्विज़ के सिलसिले में जो प्रोग्राम किया गया था उसके इनाम के तक़सीम का आज प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10-15 साल से सहाबा के ताल्लुक़ से प्रोग्राम सिटी जमीयतुल उलमा की जानिब से होते आ रहे हैं, लेकिन 16 साल से, और ये पहली मर्तबा था कि सहाबा क्विज़ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। काबिल मुबारकबाद हैं सिटी जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदारान
زیر سرپرستی حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب کے اور حضرت مولانا مصدق صاحب دامت برکاتہم کی جد و جہد اور نگرانی میں جمعیت علماء کے نائب صدور اور ذمہ داران نے انتھک محنت کرتے ہوئے الحمدللہ 3000 سے زائد طلبہ اور طالبات کو اس پروگرام میں شامل کیا. تو آج اس کا یہ پروگرام پرائز ڈسٹریبیوشن کے لیے رکھا گیا تھا. الحمدللہ بڑی تعداد میں خواتین، نوجوان، بچے شامل ہوئے. بہت بہترین اور بہت زبردست پروگرام، ایک تاریخ ساز پروگرام تھا جو آج سٹی جمعیت علماء کی جانب سے کیا گیا. موضوع کا انتخاب بھی بہت زبردست تھا اور مقام کا انتخاب بھی بہت زبردست تھا الحمدللہ. تو ہم 1.5 لاکھ کے قریب انعامات دیے گئے ہیں، فرسٹ پرائز، سیکنڈ، تھرڈ پرائز کے حساب سے. تو اور سب کو صنعتیں، یعنی جتنے لوگ اس میں شرکت کیے ان سب کو ترغیبی انعامات بھی دیے گئے ہیں اور سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا ہے. تو ہم سارے لوگوں کا جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، ان ماں باپ کا، ان بچوں کا، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور خاص طور پہ ریاستی جمعیت علماء کی جانب سے سٹی جمعیت علماء کے ذمہ داروں کا جنہوں نے بہت محنت کر کے پروگرام کیا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاک اللہ. گریٹر حیدرآباد کی حد تک یہ پروگرام کیا گیا ہے اور یہ مثالی پروگرام ہے. انشاءاللہ آئندہ اس کو اور وسعت دی جائے گی، بڑھایا جائے گا انشاءاللہ. جونیئر گروپ مطلب 2nd کلاس سے لے کے 5th تک، اور پھر ہائی اسکول گروپ 6 کلاس سے 10 تک، اور پھر انٹرمیڈیٹ تیسرا گروپ جو ڈگری کالج وغیرہ کے طلبہ طالبات کے لیے، جس میں تقریباً 3000 سے زیادہ طلبہ اور طالبات نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا تھا. اس کو ہم نے 7 سپتمبر کو 18 سنٹروں پر شہر گریٹر حیدرآباد کے اندر رکھا تھا، اور ہر جگہ ماشاءاللہ ماں باپ اور سرپرستوں نے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ اپنے بچوں کو اس میں شریک کیا. پھر اس کے بعد اس کا جو چیک کیے گئے پرچے، الحمدللہ پرچوں کے چیک کرنے کے اندر بھی بڑی شفافیت اور بہت عمدگی کی گئی. ایک پرچے کو کئی دفعہ، اور جو بچے بہت عمدہ آئے ہیں ان کو 3 مرتبہ چیک کر کے انعامات کو متعین کیا گیا. اور الحمدللہ اس پر بہت سے طلبہ اور طالبات نے بہت خوب لکھا تھا. تو ترغیبی انعامات بھی، اور جتنے اس میں شریک ہوئے ان کو میڈلز اور سرٹیفکیٹ بھی دی گئی تاکہ سب خوش ہو جائے. الحمدللہ یہ سٹی جمعیت علماء گریٹر حیدرآباد جو ریاستی جمعیت علماء تلنگانہ کے صدر محترم حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں اس وقت منعقد ہوا. ہمارے کارکنان، نائب صدور، خازین اور منتظمہ عاملہ جمعیت علماء سٹی جمعیت علماء کے، اسی طرح بہت سے نوجوان علماء فضلاء جنہوں نے ایک پرچے کو کئی دن پورے گروپوں کو چیک کیا، اور بڑی محنتوں سے رات و دن کرنے کے بعد یہ نتیجہ آج ہم نے یہاں 22 سپتمبر کو دارالشفا جامع مسجد میں منعقد کیا، جس میں کئی مہمان علماء کرام تشریف لائے. اور اسکول کے جو ذمہ دار تھے جنہوں نے سنٹر کی جگہ دی تھی ان کو بھی ہم نے مومنٹو دیا، اور جو اسکولوں کے بچے اچھے لکھے تھے 30-40 اسکول، ان کے اسکولوں کو بھی ہم نے بعض اچھے نمبرات سے کامیاب ہونے والوں کو انعامات دینے کے ساتھ ساتھ ان اسکولوں کے ذمہ داروں کو بھی ان کی خدمت میں بھی ہم نے خوبصورت مومنٹو پیش کیا تاکہ ان کا تعلق بھی ہم سے ہو جائے اور ہمارا دینی پیغام ان کے اسکولوں میں آئندہ پہنچ سکے. اور اسی غرض سے ہم نے یہ کوشش کی ہے. بہرحال تمامی ذمہ داران سٹی جمعیت علماء اور ریاستی جمعیت علماء کے ہمارے جنرل سیکریٹری، اور اسی طرح حضرت مولانا عبدالقوی صاحب جو اس کے مہمان تھے، اور حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب، سبوں نے یہاں آ کر خطاب کیا. ہم سب کے مشکور و ممنون ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے.